السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ یاسین مکی سورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ یہ سورت مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو، یعنی کوئی مسلمان جب جاں کنی کی حالت میں ہو تو اس کے پاس سورہ یاسین پڑھنی چاہیے، تاکہ اس کو آخرت اور اللہ کی توحید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا، یہ تمام بنیادی حقائق اس کے تازہ ہو جائیں۔ اب ہم اپنے بارے میں کہہ نہیں سکتے کہ جب ہمارا انتقال ہوگا تو کوئی ہمارے سرہانے بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا۔ یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے جب عربی میں سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہوگی تو سمجھ میں آئے گی یا نہیں سمجھ میں آئے گی۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ آج جب ہم اس کو سن رہے ہیں تو ہم اس طرح سے سنیں جیسے کہ بس اب زندگی سے رخصتی ہے اور موت کا دروازہ سامنے کھل رہا ہے اور اس میں سے ہم داخل ہو رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین یاسین، یا کو کچھ لوگوں نے حرف ندا مراد لیا ہے اور سین سے مراد لیا ہے سید یا سید، اور کچھ نے کہا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں۔ صراط مستقیم کا ذکر آ رہا ہے۔ ہماری زندگیوں میں کئی موقع ایسے آتے ہیں جب ہمیں اپنا علم اور اپنی عقل استعمال کر کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کہاں جائیں کہاں نہ جائیں، کیا کروں کیا نہ کروں، کس طرف میری بھلائی ہے کس طرف جانے میں میرا نقصان ہے، کیا کروں کہ میری آخرت جو ہے وہ برباد نہ ہو اور دنیا بھی میری برباد نہ ہو، اور اگر دنیا کا نقصان اٹھانا ہے تو اٹھا لوں لیکن آخرت کا نقصان نہ اٹھاؤں۔ قدم قدم پر انسان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، دو راہیں آتے ہیں، چوراہے آتے ہیں، سارے راستے تو درست نہیں ہوتے، کوئی ایک ہی راستہ ہے جو کہ درست ہوتا ہے۔ دل میں خواہش انسان کی ابھرتی ہے کہ کوئی میری رہنمائی کر دے، کوئی مجھ کو سیدھا راستہ دکھا دے، درست راستہ دکھا دے۔ ایسے میں اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتا، کوئی اور چارہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، ایسا راستہ جو ہم کو منزل تک پہنچا دے۔ اسی طلب ہدایت کی تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل فرمائی، یہ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ عقل کیا چیز ہے؟ عقل دراصل چراغ راہ ہے، عقل منزل نہیں ہے۔ قرآن کو اس عقل کا ہمیں رہنما بنانا ہے، عقل ہماری رہنما نہیں بن سکتی۔ قرآن رہنما ہوگا عقل کا تو پھر ہدایت کا راستہ کھلتا چلا جائے گا۔ تو عقل کو دراصل قرآن کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے، قرآن کے ساتھ اس کو جوڑ دینا ہے۔ عقل جو بھی انفارمیشن جمع کرتی ہے پھر قرآن کے ذریعے اس کو پروسیس کرنا ہے تاکہ ہم صحیح نتیجے پر پہنچیں۔ جب یہ معاملہ ہو جائے گا تو درست راستہ کھلتا چلا جائے گا، تھیوری پتہ چل جائے گی، تھیوری پتہ چل گئی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں۔ تو یہ ہدایت کا یوں سمجھیے کہ پہلا مرحلہ تو طے ہو گیا، یعنی عقل مسلمان ہو گئی، ایمان آ گیا۔ لیکن صرف عقل کا مسلمان ہو جانا کافی نہیں ہے، صرف قرآن کو مان لینا کافی نہیں ہے، عمل کو بھی مسلمان کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بھی درست ہو جائے، وہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ تو عملی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے۔ کتاب ایمان کی بنیاد بنتی ہے اور عمل صالح کی بنیاد رسول کا طریقہ ہوتا ہے۔ کون سی نیکی کرنی ہے، کتنی کرنی ہے اور کس طرح کرنی ہے، یہ سارا طریقہ تو رسول ہی بتاتے ہیں۔ تو کتاب اور رسول یہ دو چیزیں مل کر ہدایت کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے۔
عزیز اللہ کی صفت ہے، اس کا زبردست ہونا، اس کا بادشاہ ہونا، جو اس کے اندر ایک جلال ہے، جو ایک شاہانہ کلام ہے اللہ کا. اور قرآن میں بڑا جلال ہے، بڑا ہی شاہی انداز ہے، بڑی میجسٹی ہے قرآن کے انداز میں اور اس کی آیات میں. اس لیے رب کائنات کا نازل کردہ ہے، مالک الملک کا نازل کردہ ہے. تو اس شاہی شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا. اس میں جلال ہے. اور رحیم، شان رحیمی کا ظہور اس طرح سے ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا. قرآن میں اگر جلال ہے تو پھر سنت کے اندر جمال ہے، اور یہ دونوں چیزیں مل کر ہی پھر دین پر چلنا ہمارے لیے آسان اور ممکن کر دیتی ہیں. کیا مقصد ہے؟ کیوں نازل کیا گیا قرآن اور کیوں بھیجے گئے رسول؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ خبردار کر دیں ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ آباء و اجداد اگر غافل ہوں تو ان کی غفلت کا اثر آئندہ نسلوں میں منتقل ہوتا رہتا ہے. پھر ہمارے لیے وارننگ ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری اگلی نسل غفلت میں نہ ہو، لاپرواہ نہ ہو، تو آج ہمیں ان کی ہدایت کا انتظام اس طرح سے کرنا ہوگا کہ خود اپنے آپ کو علم سے آراستہ کرنا ہوگا، اپنی غفلت کو دور کرنا ہوگا. ماں باپ کی فطری خواہش ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ہیڈ سٹارٹ دینا چاہتے ہیں، زندگی میں ایڈوانٹیج دینا چاہتے ہیں، فائدہ دینا چاہتے ہیں. تو دنیاوی فائدوں کی بھی ہم ضرور کوشش کریں، لیکن ان کی آخرت کو نہ بھولیں. اس کی ذمہ داری خود ہم پر آتی ہے. مشرکین مکہ کے پاس 2500 سال سے کوئی کتاب نہیں آئی تھی، کتاب سے بالکل کٹ گئے تھے. اور جب کوئی بھی قوم کتاب سے کٹ جاتی ہے، رسول کی سنت کو بھلا دیتی ہے، تو پھر سماجی رواجی آبائی دین سنی سنائی باتوں کی شکل میں اس کے آس پاس موجود ہوتا ہے. حقیقی ہدایت گم ہو چکی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ آپ ان کو خبردار کر دیجئے. ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا نہیں، اس لیے غفلت میں ہیں. آج ہم بھی اپنے معاشرے کی کم و بیش یہی صورتحال دیکھ رہے ہیں. کتاب چونکہ بند تھی بہت عرصے سے، لہذا صحیح رہنمائی ہماری ہو نہ سکی. جیسے ہی کتاب زندگیوں میں کھلے گی، سنت کا نور زندگیوں میں آئے گا، انشاءاللہ تعالی غفلت کے پردے اور لا علمی کے اندھیرے دور ہوتے چلے جائیں گے. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے. سارے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، غفلت کے، لا علمی کے، لاپرواہی کے، لیکن ایک پردہ جو ہے آئرن کرٹن، آہنی پردہ ایک ایسا ہے کہ جو کسی طرح دور نہیں ہوتا، اور وہ تکبر کا پردہ ہوتا ہے. متکبر ہدایت نہیں پاتے. اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جن سے وہ تھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں، اسی لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں. ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے، ہم نے ان کو ڈھانک دیا ہے. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو انہیں اب کچھ بھی نہیں سوچتا. اب انسان کہے کہ اللہ ہی فرما رہا ہے کہ ہم ہی نے دیوار پیچھے کھڑی کر دی، یعنی پیچھے دیوار سے مراد ہے کہ ماضی کی داستانوں سے بھی کوئی سبق حاصل نہیں کرتے یہ لوگ، اور آگے دیوار کا مطلب ہے کہ مستقبل کا نتیجہ بھی ان کو نظر نہیں آتا. اور قرآن دونوں ہی چیزیں بتاتا ہے ہم کو، تاریخ سے بھی ہمیں عبرتناک واقعات سناتا ہے اور مستقبل کی خبریں بھی سناتا ہے. مراد ہے کہ بالکل بلاک ہو گئے ہیں قرآن سے یہ، اور ان کو ڈھانک بھی دیا گیا ہے، ان کو نظر بھی نہیں آتا. اور ان تمام چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ کر دیا. اب اگر اللہ ہی نے کر دیا تو ان لوگوں کا کیا قصور؟ اگر یہ بھٹک گئے تو ان کا تو کوئی قصور نہ ہوا. تو بات یہ ہے، اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے ہمیں کسی شخص کے بارے میں پتا چلے کہ ایک بہت عادل حکومت ہے، عادل بادشاہ ہے، عادل حکمران ہے، اور اس نے کسی شخص کو 10 سال قید بامشقت کی سزا دے دی ہے. جو ہی یہ خبر ہمارے کانوں تک پہنچے گی، ہم یقیناً یہ بات کہیں گے کہ کوئی نہ کوئی قصور تو کیا ہوگا جو اس کو سزا ملی. تو بالکل اسی طرح جو اللہ نے ان کو یہ سزا دی تو کوئی نہ کوئی قصور ان کا تھا، اور قصور ان کا یہ تھا کہ ہدایت کو پہچاننے کے باوجود انہوں نے ہدایت کو قبول نہ کیا.
وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. ان کے لیے یکساں ہے، تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، یہ نہ مانیں گے. تو اب جب یکساں ہے، برابر ہے، کوئی ان کو سمجھائے تو بھی نہیں مانیں گے اور کوئی ان کے حال پر چھوڑ دے تو بھی غفلت ہی میں رہیں گے، تو آخر ان کو کیوں سمجھایا جائے؟ تو ان کے لیے تو برابر ہے، یہ تو نہیں مانیں گے، لیکن پیغام پہنچانے والے کے لیے برابر نہیں ہے. جو کسی دوسرے کی ہدایت کی کوشش کرتا رہے گا نتیجے سے بے نیاز ہو کر، اس کی محنت کا اور اس کی مشقت کا اور اس کی دل سوزی اور خیرخواہی اور ہمدردی کا صلہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ضرور ملے گا. مشرکین مکہ نہیں بھی مان رہے تھے تو کیا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو درجات میں بلندی ہو رہی تھی. تو کوئی ایک بھی اگر آپ کی بات نہ سنے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہیڈ کاؤنٹ میں پڑے رہیں اور دیکھیں کتنوں نے میری بات سن لی. نہیں، کتنوں کو نہیں سنانا، نہ 10 کو سنانا ہے، نہ 100 کو سنانا ہے، نہ 1000 کو سنانا ہے. سنانا تو ایک ہی کو ہے. ہماری نجات اس بنیاد پر نہیں ہوگی کہ کتنے لوگوں نے ہماری بات سنی. ہماری نجات اس بات پر ہوگی کہ ہم نے کتنا وقت لگایا. تو اپنے وقت لگانے کی ہمیں توفیق اللہ سے مانگنی ہے کہ اللہ میں اپنا انویسٹمنٹ کر دوں. اللہ تو یہ دیکھے گا تم نے محنت کی تھی، تم نے کوشش کی تھی، تم کامیاب. تو بات یہی ہے کہ اللہ کے رسول تو کامیاب ہو گئے. پہلے بھی ہم رسولوں کی داستانیں پڑھ آئے ہیں. رسولوں کی بات بہت سی قوموں نے نہ مانی، لیکن نعوذ باللہ رسول تو ناکام نہیں ہو گئے. ان کا تو ایک ایک کام، ایک ایک عمل، ایک ایک لمحہ اور مشقت اور محنت جو انہوں نے کی وہ تو سب اللہ کے ہاں لکھ لی گئی. تو اپنی محنت کے قبول ہونے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے اور یاد رکھیں کہ سنانا ایک ہی کو ہے، بس اللہ کو سنانا ہے، اس کی خاطر کر رہے ہیں. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. آپ تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے. یہ رحمان کا بھی لفظ آپ کو سورہ یاسین میں ریپیٹڈلی نظر آئے گا، تکرار کے ساتھ آپ کو ملے گا. اور یہاں خشیت کا ذکر ہے، ڈر کا، اور اللہ کا نام رحمان آ رہا ہے. خشیت کو رحمان سے ریلیٹ کیا گیا ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ کی شان رحیمی ہی ہے، اللہ کی شان غفاری ہی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ سے بے خوف ہو جاتا ہے. جب سمجھ نہیں پاتا اپنے رب کی شان کو تو شان رحیمی بجائے اس کے کہ اس کو نیکیوں پر آگے بڑھائے، اس کو کمپلیسنٹ کر دیتی ہے اور وہ اللہ کی شان رحیمی کو اللہ کی کمزوری سمجھنے لگتا ہے اور گناہوں پر جری ہو جاتا ہے، گناہوں پر نڈر ہو جاتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ گناہوں کے ساتھ اللہ کی مغفرت مجھ کو مل جائے گی، کہ میں نہ استغفار کروں اور نہ کبھی میں گناہ چھوڑوں. گناہ کیے جاؤں وہ اپنی جگہ، استغفار کیے جاؤں وہ اپنی جگہ. اللہ بڑا رحمان ہے، مجھے بخش دے گا. ایسا نظریہ صرف لا علمی کی پیداوار ہوتا ہے. جب انسان کو علم آ جاتا ہے، قرآن جب زندگی میں کھل جاتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ من تاب و آمن و عمل صالحا، کہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور اپنی اصلاح کر لے، اس کے بعد اللہ غفور و رحیم ہے. تو لہٰذا وہ گناہ کر کے مایوس نہیں ہوتا، گناہ کے خوف سے اور گناہ کی وجہ سے وہ نیکیاں نہیں چھوڑتا، گناہوں پر استغفار کر لیتا ہے اور آگے نیکیوں کے راستے پر چل پڑتا ہے. ایک اور بات یہ پتہ چلی کہ ہدایت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو باہر سے ٹھونسی جا سکے. ایکسٹرنل ذرائع سے تبدیلی نہیں آتی. بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں دنیا میں، ان کو جیلوں میں رکھا جاتا ہے، ان کو سزائیں دی جاتی ہیں. اگر ان کے اندر تبدیلی نہیں آئی تو وہ اتنی بڑی بڑی سزائیں بھگتنے کے بعد دوبارہ جب باہر آتے ہیں پھر ویسے ہی کام شروع کر دیتے ہیں، وہی جرائم شروع کر دیتے ہیں. تو بالکل ہدایت کا معاملہ یہی ہے. ایکسٹرنل پریشر سے کبھی تبدیلی نہیں آتی. جب تک انٹرنل چینج نہ آئے، جب تک اندرونی کیفیت نہ بدلے، جب تک انسان کا دل نہ بدلے، عمل نہیں بدل سکتا. تو جس کے دل کے اندر خشیت ہے، یہ بھی پتا چلا ہمیں کہ اگر ہدایت ہمیں چاہیے تو اس کی ضروری ریکوائرمنٹ اللہ کا خوف ہے. جس دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ بہترین برتن ہے جس میں کہ ہدایت جمع ہو جاتی ہے. تو جو لوگ اللہ سے ڈریں، فرمائے فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں،
جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ اعمال نامے کا ذکر آ رہا ہے۔ قدمو اور آثار دو چیزیں ہیں۔ دیکھا جائے تو ہمارا اعمال نامہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ قدمو کیا؟ آگے بھیجنا۔ قدمہ یقدمو کا مطلب ہوتا ہے آگے بھیج دینا۔ ایک ہے اینڈ پروڈکٹ ہمارے کاموں کی، وہ عمل جو کہ ہم نے کر کے اور زندگی ہی میں آگے بھیج دیا۔ لیکن ہمارا عمل بس یہیں تک نہیں رک جاتا، بلکہ اس کی کنٹینیوٹی ہے، ہر عمل کا تسلسل ہے۔ آثار کی شکل میں ہمارا عمل دنیا میں باقی بھی رہ جاتا ہے۔ ہم تو دنیا سے عمل کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے آثار پیچھے باقی رہ جاتے ہیں۔ جو بھی انسان کام کرتا ہے، عمل کرتا ہے، دیکھیے ہم کسی کنویں کے اندر تو نہیں ہے نا کہ بس اپنا عمل صرف ہم ہی کر رہے ہیں اور اپنے عمل کا اثر خالی ہم تک ہی پہنچ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہم ایک معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، ہم ایک معاشرے کا فرد ہیں، اور جو بھی عمل ہم کرتے ہیں ہم لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، اور ہمارے عمل کا اثر ہمارے آس پاس کے لوگوں تک بھی پہنچتا ہے۔ تو یہ بھی آثار میں چیز شامل ہوگی کہ جو ہم نے عمل کیا اس کا دوسروں پر کیا امپریشن پڑا، کیا اثر پڑا ان کے اوپر، اس لیے کہ اس سے چین ریاکشن شروع ہو جاتا ہے۔ ہر عمل کے آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ ایک آپ نے اچھا کام کیا، آپ کی دیکھا دیکھی کسی اور نے بھی وہ اچھا کام کیا، یہ اب آثار ہے۔ عمل آپ تو کر کے فارغ ہو گئیں، لیکن آپ کی دیکھا دیکھی جتنے لوگ وہ کام اچھا کریں گے وہ سب آپ کے اعمال نامے کے اندر شامل ہوتا چلا جائے گا۔ اور اسی طرح برائی کے لیے بھی ہے۔ دیکھا دیکھی اگر برائی کی، ایک برائی ہم تو کر کے فارغ ہو گئے، لیکن اس کے آفٹر ایفیکٹس، اس کا چین ریاکشن جو ہے وہ چلتا چلا جائے گا، اور وہ بھی سب اعمال نامے کے اندر ہی درج ہوگا۔ اسی طرح جیسے ہم نے اینڈ پروڈکٹ کی بات کی، مثال کے طور پہ نماز ہے۔ نماز کو ہم کہتے ہیں نا ایک نیکی، ایک نماز ایک نیکی، ایک روزہ ایک نیکی، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ ایک نماز تو چلیے ہم نے پڑھ لی، قدموں میں چلا گیا وہ، لیکن وہ ایک عمل کرنے میں جن جن چیزوں سے مدد لی گئی وہ سب آثار ہیں۔ ایک عمل اپنے ساتھ بہت سارے آثار رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے یہاں پہ آپ آئی ہیں اللہ کا کلام سننے کے لیے، یہ ایک آپ کی نیکی ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت سارے آثار بھی جمع ہوئے۔ آپ اٹھی، آپ نے نیت کی جانے کی، نیت کرتے ہی اجر مل گیا۔ جیسے ہمیں حدیث سے بات پتہ چلتی ہے کہ انسان ایک نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ارادہ کرتے ہی اس کو اجر مل جاتا ہے اس کے اوپر، اور جب اس نیکی پر عمل کر لیتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ پھر آپ تیار ہوئیں، سارا وقت آپ کا عبادت میں گیا، اللہ نے وہ بھی کاؤنٹ کر کر کے لکھا کہ آپ نے کتنا ٹائم لگایا، جتنا وقت آپ کو یہاں آنے میں لگا وہ سارا آثار ہے۔ کوئی جتنی دور سے آیا اس نے اتنے زیادہ اپنے لیے اچھے آثار جمع کر لیے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا گھر مسجد سے دور ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں قریب گھر لے لوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تو ایسا مت کر، تیرا گھر مسجد سے دور ہے، تو جتنے قدم چل کر آتا ہے وہ سب آثار میں شمار ہوتے ہیں، اللہ وہ ایک ایک قدم بھی گن لیتا ہے۔ آپ کو یاد ہے آپ کتنے قدم چل کر آئیں؟ آپ کو نہیں یاد۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، ہم نے گن گن کے رکھ لیا ہے، گن گن کے اس کو لکھ لیا گیا ہے کتاب کے اندر۔ 10 قدم چلے، 20 چلے، 50 چلے، سب معلوم ہے۔ ہم نماز جیسے پڑھتے ہیں، وضو کرنے کے لیے آپ نے ٹیپ کھولا، فنگر پرنٹس اس کے اوپر لگے، وہ بھی آثار ہیں، وہ بھی دیکھ لیے جائیں گے۔ زمین پر نماز پڑھی یا کوئی نیک کام کیا یا 2 لڑنے والوں کے درمیان صلح کرا دی، تو یہ سارے اعمال ہم زمین ہی پر تو کر رہے ہیں، تو قیامت کے دن یہ زمین بھی گواہی دے گی۔ وہ ہم پڑھتے ہیں نا تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، کہ زمین اس دن سارے حالات بیان کر دے گی، اس لیے کہ اس کے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا۔ تو جو بھی عمل یہاں کیا اس کا امپرنٹ یہاں زمین پر رہ جاتا ہے، ہم اپنا امپرنٹ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ تو یہاں سے اٹھ کے چلی گئیں، قیامت کے دن یہ زمین گواہی دے گی کہ یہاں پر انہوں نے بیٹھ کے اللہ تیرا کلام سنا تھا۔ اسی طرح جس دنیا میں ہم ہیں، پلانٹ ارتھ کے اوپر، یہ اپنی جگہ دنیا رکی ہوئی تو نہیں ہے۔ ہم تو یوں سمجھیے کہ بہت تیز رفتار سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم جہاں کل تھے اسپیس میں آج وہاں نہیں ہیں۔ کل ہم 24 گھنٹے پہلے جب یہاں آ کر بیٹھے تھے ہم خلا میں کہیں اور تھے، اسپیس میں کہیں اور تھے۔ اب اس تیز رفتار سواری پر ہم کہیں کے کہیں پہنچ چکے ہیں اسپیس میں۔
تو یوں جو نیک اعمال ہیں سمجھیں کہ پورے اسپیس میں اس کے سٹیمپس جو ہیں وہ لگتے چلے جا رہے ہیں کہ یہاں سے یہ نیک کام کرتے ہوئے گزرے تھے. جیسے آپ اپنی گاڑی میں بیٹھتی ہیں اور آپ استغفار پڑھ رہی ہیں یا اللہ کا ذکر کر رہی ہیں, زبان آپ کی مصروف ہے, قیامت کے دن وہ سارا راستہ گواہی دے گا کہ اللہ یہ بندہ میرے اوپر سے گزرا تھا اور یہ تیرا ذکر کرتے ہوئے گزرا تھا. کوئی گناہ کا کام, کوئی غیبت کرتے ہوئے راستے سے گزریں گے تو قیامت کے دن وہ پوری زمین, وہ پورا راستہ گواہی دے گا کہ اللہ یہ مجھ پر سے تیرا بندہ گزرا تھا اور یہ فلاں گناہ کرتے ہوئے گزرا تھا. تو جو چیزیں ہم شامل کر لیتے ہیں اپنے عمل کے اندر وہ سب ہمارے آثار ہیں. ایک ایک چیز کو اللہ نے گن کے رکھ لیا. کتنی دفعہ سبحان اللہ پڑھا, کتنی دفعہ جھوٹ بولا, کتنی دفعہ کیا کام کیا, سب اللہ جانتا ہے. تو یہ 3 چیزیں قدموں اور آثار کے اندر آ گئیں. اس کے علاوہ یہ ہمیں حدیث سے بات پتہ چلتی ہے, اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہ انسان کے لیے اس کی نیک اولاد صدقہ جاریہ بنتی ہے. ایسی اولاد جو اس کے لیے استغفار کرے وہ بھی صدقہ جاریہ ہے. اولاد کو ہم نے سکھا دیا, نماز سکھا دی, نیکیاں سکھا دیں, ہم تو دنیا سے چلے گئے. اب اولاد جب نماز پڑھے ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ نیت کرے کہ میں اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے نماز پڑھ رہی ہوں یا میں اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھ رہی ہوں. اولاد کو ایصال ثواب کے لیے نیت نہیں کرنی ہوتی. جو نیک کام اولاد کرتی ہے اس کا اجر والدین کو چلا جاتا ہے. تو ہم بھی اپنے والدین کے لیے آثار ہیں اور ہماری اولاد ہمارے لیے آثار ہے. تو دعا کیا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اسی طرح کوئی اچھا فائدہ مند علم سکھا دیا, کسی کو آپ نے قرآن پڑھنا سکھا دیا, یا آپ نے کوئی اور چیز, مثال کے طور پہ آپ نے میتھ سکھا دیا کسی کو, آپ نے فزکس, کیمسٹری, میڈیسن, کوئی بھی چیز, کوئی بھی سبجیکٹ آپ نے اس کو سکھا دیا جو کہ فائدہ مند علم ہے. جب تک اس علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہے گا اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتا رہے گا, آپ کو اجر اور ثواب ملتا رہے گا. تو نیک اولاد بڑی چیز ہے. صدقہ جاریہ وہ بھی ہوتا ہے کہ کسی نیک کام میں پیسہ لگا دیا, کوئی کنواں کھدوا دیا, کوئی یتیم خانہ بنوا دیا, یا کوئی مسجد بنوا دی. تو کوئی ایسا کام جس سے کہ بعد میں لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں, کسی ایسی جگہ پیسہ انویسٹ کر دیا, تو وہ بھی انسان کے لیے آثار کی شکل اختیار کر جائے گا. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے. ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا. بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان. وما انزل الرحمن من شیء. اور رحمان نے تو کوئی چیز نازل نہیں کی. ان انتم الا تکذبون. تم محض جھوٹ بولتے ہو. اب کیا بات رسولوں کی تعلیم میں ایسی تھی جو ان کو جھوٹ لگی؟ کچھ بھی نہیں. سچ تو اپنے منہ سے بولتا ہے. یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی رسولوں کو کہ ہم سچے ہیں. ان کی تعلیم خود اپنے منہ سے بولتی تھی کہ یہ تعلیم سچی ہے. جیسے کہ قرآن کی تعلیم اپنے منہ سے بولتی ہے کہ یہ سچی ہے. ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ قرآن سچا ہے, قرآن سچا ہے. جو سن لے, ہو نہیں سکتا کہ اس کی فطرت گواہی نہ دے کہ یہ کلام بالکل سچا کلام ہے, بالکل پاک کلام ہے. تو پھر کیوں جھٹلا دیا کرتے تھے رسولوں کی تعلیمات کو, اور آج بھی قرآن پر کیوں نہیں عمل کرتے؟ بعض لوگ تو زبان سے جھٹلاتے ہیں اور بعض عمل سے جھٹلاتے ہیں. تو تکذیب تو دونوں ہی طرح ہو گئی. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے, وہ آ کر کہتا ہے کہ دیکھو تم اس سڑک پہ مت جانا, آگے کھائی ہے. ایک کہتا ہے نہیں تم جھوٹ بولتے ہو. دوسرا کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے تم سچ کہہ رہے ہو, لیکن اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسی راستے پہ چل پڑا جس پر چلنے سے منع کیا تھا. تو اس نے بھی تو نہ مانا نا. سچ مانتا تو اپنے آپ کو بچا لیتا, وہ کام نہ کرتا. تو قرآن کو ماننا اور پھر اس کے احکامات کو نہ ماننا یہ بھی دراصل عملی تکذیب ہے. تو ان رسولوں کی قوم نے کہا کہ نہیں, اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا, تم جھوٹ بولتے ہو. اس میں ان کی وشفل تھنکنگ بھی ہمیں سنائی دے رہی ہے. انہوں نے سوچا کاش کہ اللہ نے کچھ نازل نہ کیا ہوتا, کاش کہ ہمیں اپنی مرضی کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا گیا ہوتا. کتنے ہی لوگ کیا پتہ آج بھی سوچتے ہوں کہ کاش قرآن نہ نازل کیا گیا ہوتا, کاش نبی کی سنت نہ ہوتی, ہم باؤنڈ نہ ہوتے. جان مشکل میں آ گئی ہے, یہ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر, کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. یہی کیفیت ہو جاتی ہے کہ دل بھی چاہتا ہے نیکیاں کرنے کا, لیکن ڈر بھی لگتا ہے کہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا حال. اتنی ول پاور بھی نہیں ہے, اتنی قوت ارادی بھی نہیں ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دیں.
اب جان پھنس جاتی ہے جب اس طرح سے، تو سوچتے ہیں کہ اللہ کیوں نازل کیا قرآن، ہمیں اپنی مرضی پر چھوڑ دیا ہوتا. تو ایک طرح کی اس کے اندر صدائے بازگشت سنائی دے رہی ہے ان کے خیالات کی کہ کاش کہ ایسا نہ ہوا ہوتا، لیکن ہماری خواہشات پر ہدایت کا دار و مدار نہیں ہے. قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اب اگر آپ کسی کو پیغام پہنچائیں اور کوئی جھٹلا دے تو زیادہ سچا بننے کی کوشش مت کیجیے. اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے سامنے ہم سچا بنیں کہ اللہ جانتا ہے ہم کس نیت سے اور کس ارادے سے آ کر اس کے دین کا کام کر رہے ہیں. لوگوں کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں، بس میسج کنوے کر دیجیے. قالوا، وہ بولے انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم. قالوا طائرکم معکم ائن ذکرتم بل انتم قوم مسرفون. بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فالے بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے. رسولوں نے جواب دیا تمہاری فالے بد تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے. کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تم کو نصیحت کی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. اب آپ دیکھیں اتنا مبارک کلام رسول سنا رہے ہیں اللہ کا، اتنے مبارک رسول بات بتا رہے ہیں اور یہ مبارک چیزیں ان کو منحوس لگ رہی ہیں. تو کس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم تم کو فالے بد سمجھتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں، ہم تم سے بدشگونی لیتے ہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ جب رسول کی تعلیمات کان پر پڑتی ہیں تو وہ موجودہ لائف سٹائل سے، زندگی کے طور طریقوں سے، رسومات سے، عادات سے ٹکرانے لگتی ہیں. اور رسولوں کی تعلیمات کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ صبغت اللہ اختیار کرنا، اللہ کا رنگ اختیار کر لو. جب اللہ کا رنگ اختیار کرنے جاتے ہیں، سنت پر عمل کرنا ہوتا ہے، تو دنیا کی رنگینی میں کمی آنے لگتی ہے، دنیا پھیکی پھیکی لگنے لگتی ہے. تو جب دنیا کی رونق اور دنیا کی رنگینی کم ہونے لگتی ہے، زندگی میں جب سنجیدگی آنے لگتی ہے، تو یہ چیز ان کو اچھی نہیں لگتی. کہتے وہ ہمارا ہنسنا بولنا ہی چھٹ گیا، وہ ہماری تفریحات ہی چھٹ گئیں، زندگی تو بہت سنجیدہ ہو گئی. پہلے اتنا فن اینڈ فرولک تھا، اتنا مزہ آتا تھا، اتنا انجوائے کرتے تھے، یوں بھی کرتے تھے اور یوں بھی کرتے تھے، اب تو وہ سب چلا گیا. تو لہٰذا پھر رسولوں کو کہہ دیا کرتے تھے کہ تم نے تمہاری زندگی کے بارے میں جو تعلیمات ہمیں بتائی ہیں اس سے تو ہمیں کچھ مزہ نہیں آئے گا، تو زندگی کی رونق کم ہو جائے گی، ہم تو نحوست سمجھتے ہیں تمہارے وجود کو. تو رسولوں نے اس پہ جواب یہ دیا کہ تم دراصل حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. اب یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ. اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں. اب یہ بھی دیکھیے کہ رسول جن کو براہ راست ڈائریکٹ آمنے سامنے بیٹھ کر نصیحت کر رہے ہیں ان پر تو اثر نہیں ہو رہا. بعض دفعہ ہم بھی کسی کو ڈائریکٹلی بتاتے ہیں، لوگ منہ موڑ جاتے ہیں، نہیں بات سنتے. کوئی بات نہیں، یہ تعلیم جو دی جا رہی ہوتی ہے حق کی، اگر سامنے والا نہیں بھی مان رہا تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے سے انڈائریکٹلی اس بات کو ایسے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے جو کہ اس دعوت کے اور ہدایت کے منتظر ہوتے ہیں، متلاشی ہوتے ہیں. اور چاہے ڈائریکٹلی ان تک بات نہیں بھی پہنچی ہوتی، انڈائریکٹلی بات ان تک پہنچ جاتی ہے. ایک شخص تھا، اس میں ہدایت کی طلب تھی، ہوتے ہوتے بات اس کے کان تک پہنچ گئی. اور کیسے پہنچی؟ اس لیے کہ وہ ڈھونڈ رہا تھا، وہ تلاش کر رہا تھا حق کو، تو حق اس کے کان تک پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سنوا دیا. اور اس نے کہا کہ تم ان نبیوں کی، ان رسولوں کی پیروی کرو. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. انداز دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ جس کی طرف مجھے پلٹ کے جانا ہے، کہا کہ تمہیں بھی پلٹ کے جانا ہے. تمہارے نام ماننے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی. اب آپ دیکھیں ترجعون، اس طرح کے الفاظ آپ کو بہت ملیں گے سورہ یاسین میں، لوٹنا، پلٹنا، رجوع کرنا. تو موت کے قریب
جو ان آیات کو سنے اور سن کر سمجھے تو اس سے بڑھ کر اس کی حقیقت کو کون سمجھے گا؟ الیہ ترجعون، وہ تو لوٹ رہا ہے نا، اب تو وہ جا رہا ہے، موت کے قریب سورہ یاسین کسی کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، تصور کر لیجئے کہ وہ میں ہی ہوں جیسے خود، اور میرے کان پہ یہ آیات پڑھ رہی ہیں، تو اس وقت جیسا یقین ہوگا، کاش کہ وہ یقین آج ہمیں اس وقت حاصل ہو جائے، تو بہت کچھ ہم اپنے لیے خیر کما سکیں گے۔ اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردن الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، کیا میں اس کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں، حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھ کو چھڑا ہی سکتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم، بے شک میں ایمان لایا تمہارے رب پر۔ یہ انداز آپ دیکھیں، اپنی ہدایت اور یہ بتانا کہ رب وہ تمہارا بھی ہے۔ انی، میں ایمان لایا، بربکم، تمہارے رب پر، فاسمعون، تم بھی میری بات مان لو، تم بھی سن لو اچھی طرح سے۔ جو ہی ایمان آیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر شروع ہو گیا، تبلیغ شروع ہو گئی۔ ایمان جب دل میں آتا ہے تو ایمان گونگا نہیں ہوتا، ایمان بولتا ہے، ڈم نہیں ہوتا، وہ ضرور منہ سے نکلتا ہے، اس لیے کہ ہم ٹیپس کی طرح ہیں، ہم کیسٹس کی طرح ہیں، جو بات ہم سنتے ہیں وہی ہم ریپروڈیوس کرتے ہیں، جو کانوں سے جاتی ہے اندر وہی زبانوں سے باہر نکلتی ہے۔ جیسے کہ آپ کوئی ڈیٹا فیڈ کر دیں کمپیوٹر میں تو پھر آؤٹ پٹ میں وہ نکال کر وہی چیز دے دیتا ہے آپ کو، تو ہماری زبانوں سے آؤٹ پٹ ہے ہمارے دیکھنے کا اور ہمارے سننے کا۔ ہدایت کی بات اس کے کانوں پر پڑی تو ہدایت ہی اس کی زبان سے بھی پھسلنے لگ گئی۔ تو ایمان چپ رہ نہیں سکتا، وہ ضرور ہی پھر تبلیغ کرنا شروع کر دیتا ہے ایسا انسان جو کہ ایمان لے آئے۔ لیکن یہ تبلیغ لوگوں کو پسند نہیں آتی، جو کر سکتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ اس کی قوم کے لوگوں نے اس شخص کو مار ڈالا، اس کا ذکر تو نہیں ہے، ان بٹوین لائنز یہ بات محسوس ہو رہی ہے، اس لیے کہ جو ہی اگلی بات شروع ہوتی ہے فرمایا قیل ادخل الجنہ، اس شخص سے کہہ دیا گیا داخل ہو جا جنت میں۔ یہ شہید کا مقام ہوتا ہے کہ شہید کا خون کا پہلا قطرہ ہی زمین پر گرتا ہے کہ اس کو سیدھا جنت میں لے جایا جاتا ہے، عالم برزخ میں اس کو نہیں رکھا جاتا، جبکہ عام انسان جب مرتا ہے تو جنت میں فوراً داخل نہیں ہوتا بلکہ پہلے عالم برزخ میں اس کو کچھ وقت گزارنا ہوتا ہے۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا۔ اس کے اخلاق کا ایک نمونہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ مبلغ کا اخلاق کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے قتل کر دیا، اس کو شہید کر دیا، ان کے لیے بھی خیر خواہی کے جذبات ہی اس کے اندر موجود ہیں، اپنے قاتلوں کے لیے بھی جہنم نہیں چاہتا۔ حدیث میں آتا ہے نصح قومہ حیا و میتا، اس شخص نے جیتے جی بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی اور مر کر بھی۔ اب یا لیتا کا لفظ نوٹ کیجئے، کہہ رہے کاش میری قوم کو پتا ہوتا۔ اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ چاہے کوئی شخص شہادت کے درجے پر ہی کیوں نہ فائز ہو، وہ لوٹ کر واپس دنیا میں نہیں آ سکتا، وہ دنیا والوں سے رابطہ قائم نہیں کر سکتا، ورنہ تو یہ ہوتا کہ وہ خود آتا اور آ کر اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، قوم کو خود بتا دیتا۔ تو ہمارے یہاں تصور پایا جاتا ہے کہ روحیں لوٹ کر آ جاتی ہیں، واپس آتی ہیں اور آ کر وہ چلتی پھرتی ہیں اور وہ لوگوں کو کھاتا پیتا دیکھتی ہیں۔ اس آیت سے یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو رہی ہے کہ نہیں، ایسا ہوتا نہیں۔ تبھی اس نے کہا کہ کاش کہ میری قوم کو معلوم ہوتا، یعنی وہ خود آ کر نہیں بتا سکتا۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی، بس ایک دھماکہ ہوا اور یکا یک وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ خمود کہتے ہیں آگ کا بجھ جانا۔ کہاں تو یہ حال تھا کہ بھڑکے جاتے تھے، اچھلتے کودتے تھے، چیختے چلاتے تھے دین کی بات سن کر، ساری توانائی ختم ہو گئی، خامدون، بجھ کے رہ گئے۔ کالم یغنوا فیہا، جیسے ہم نے پڑھا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی بسے ہی نہ تھے۔ آج ایسی چپ لگ گئی، کچھ نہیں بول رہے۔ تو اللہ کا عذاب تو اسی طرح سب کی بولتی بند کر دیتا ہے۔ تو جب تک اللہ نے بولنے کی توفیق دی ہے، بہتر بات بولیں، اچھی بات بولیں۔ یا حسرتاً علی العباد
افسوس بندوں کے حال پر، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے۔ آپ نوٹ کر رہی ہوں گی کہ بار بار رجوع کی بات آ رہی ہے، اللہ کی طرف پلٹنے کی بات آ رہی ہے۔ موت کے قریب انسان سن رہا ہے، اس کو تو پتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، موت تو آنی ہی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، تو موت آنی ہی ہے، موت سے فرار تو بیکار ہے۔ اسلام ہمیں موت سے فرار کے طریقے نہیں بتاتا، بلکہ موت کی تیاری کے طریقے سکھا دیتا ہے۔ بجائے فرار کے، بجائے ڈرنے کے، تم تیاری کرو موت کی۔ اصل بات تو یہ ہے کہ موت کس حال میں آتی ہے، آنی تو ہے، اصل چیز یہ ہے کہ کس حال میں آئے۔ ہم اللہ کے سامنے مسلم بن کر حاضر ہوں گے یا مجرم بن کے حاضر ہوں گے، ہمارے پاس چوائس ہے، زندگی کی مہلت ہے، عمل کر لیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے، ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں، ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں، یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے۔ افلا یشکرون، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ شکر گزار لوگ ہی ہوں گے جو کہ جنت میں جائیں گے، ناشکر جنت میں نہیں جائیں گے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس میں سے ہوں یا ان اشیاء میں سے ہوں جن کو یہ جانتے تک نہیں ہے۔ آگے کی بات بتائی جا رہی ہے، کچھ چیزوں کا جوڑا ہونا یہ تو انسان کو اس وقت بھی معلوم تھا، مثال کے طور پہ مرد اور عورت، انسانوں میں اور جانوروں کے اندر نر اور مادہ جوڑا ہوتے ہیں، اور یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کچھ مستقبل کی معلومات کی طرف کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جس کا ان کو ابھی پتہ نہیں ہے، ان کو معلوم نہیں ہے۔ تو سائنس نے جوں ترقی کی، قرآن کی یہ آیت 100% وداؤٹ ایکسیپشن، بلا استثناء ہمارے سامنے آ گئی کہ ہاں واقعی ہر چیز کا جوڑا ہے، ہر چیز کا پیر ہے۔ میل فیمیل، نر اور مادہ بایولوجیکل پیئرز ہیں، الیکٹرک چارجز ہوتے ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو، میگنیٹ کے اندر نارتھ اور ساؤتھ ہوتا ہے، ایٹم کے اندر الیکٹران پروٹون ہوتے ہیں، جوڑے کی شکل میں ہوتے ہیں، پھر فورسز ہوتے ہیں، اٹریکشن اور ریپلژن ہوتا ہے، اور بھی کئی چیزیں، یہ تو چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں بالکل سرسری طور پہ۔ کائنات کا اگر آپ مطالعہ کریں اور آپ سائنس پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر چیز جوڑوں کی شکل میں ہے۔ تو یہ دنیا جو اللہ نے بنائی ہے کہ اس کا کوئی جوڑا نہ ہوگا، اس لیے کہ جوڑے کے بغیر تو چیز ادھوری ہوتی ہے، اور جوڑے کے ساتھ کوئی بھی چیز مکمل ہوتی ہے، اپنے مقصد کو پورا کرتی ہے۔ اگر دنیا کا جوڑا نہ ہو تو دنیا بے مقصد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دنیا کو اور انسانوں کو بیکار نہیں پیدا کیا۔ تو دنیا کا جوڑا آخرت ہے، اگر آخرت کو نکال دیں، آخرت کے کنسیپٹ کو نکال دیں تو دنیا بے مقصد لگنے لگتی ہے۔ دنیا کا جوڑا آخرت ہے، صرف ایک ہی ہستی ہے جس کا کہ کوئی جوڑا نہیں، اور وہ خالق ہے۔ لیس کمثلہ شیء، قرآن میں آتا ہے اس جیسا کچھ بھی نہیں۔ وآیۃ لہم اللیل، ان کے لیے رات ایک اور نشانی ہے، نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون، ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ زمین جو ہے ہماری وہ اپنی ذات سے تو اندھیری ہے، اور اس کے اوپر جب سورج چمکتا ہے تو یہ زمین کے ذرات چمکنے لگتے ہیں اور زمین روشن ہو جاتی ہے، اجالا ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر انسان اپنے آپ کو دیکھے، ہم مٹی سے بنے ہیں، اپنی ذات سے تو ہم بالکل سمجھیے کہ اندھیرے میں ہیں، اور جب تک ہمارے وجود پر نبوت کا اور وحی کا سورج نہ چمکے ہماری زندگیوں میں روشنی نہیں آ سکتی، نور نہیں آ سکتا۔
ہم سورہ نور میں پڑھ چکے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہے نور آسمانوں اور زمین کا. تو جس انسان کی زندگی میں اللہ کی معرفت نہیں، اللہ کی پہچان نہیں، اللہ کی محبت نہیں، وہ اندھیروں ہی میں زندگی گزار رہا ہے. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے. جب یہ آیات نازل ہوئیں تو سورج کی گردش تو درکنار، لوگوں کو تو زمین کی گردش کا بھی نہیں پتا تھا. ایک زمانہ تھا کہ جب لوگ سمجھتے تھے کہ زمین اپنی جگہ ساکت ہے، اسٹیشنری ہے، اور ساری کائنات زمین کے گرد چکر لگا رہی ہے. پھر علم نے ترقی کی، پتہ چلا کہ نہیں، سورج اپنی جگہ موجود ہے، زمین اس کے گرد چکر لگا رہی ہے. یہاں بتا دیا کہ سورج بھی چل رہا ہے، اسٹیشنری نہیں ہے، ایک جگہ رکا ہوا نہیں ہے. سورج اپنے سولر سسٹم کو لے کر، اپنے نظام شمسی کو، اپنے خاندان کو لے کر 20 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے حرکت کر رہا ہے. تو یہ بھی چلتا چلا جا رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ایک سٹار ویگا ہے جس کی طرف یہ سورج تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، اور وہی اس کی منزل ہے. والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. اور چاند، اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے. نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں. کلن، پھر وہی بات آ گئی جیسے جوڑوں کی بات آئی تھی کہ اللہ نے جوڑے بنائے، یہاں فرما دیا کہ ہر چیز اپنے مدار میں، اپنے آربٹ میں تیر رہی ہے، فلوٹ کر رہی ہے. زمین اور کائنات کا اور چاند اور سورج کا تو روٹیٹ کرنا، ریوالو کرنا، یہ تو آج سائنس نے بتا ہی دیا. حتیٰ کہ یہ میز یا یہ کرسی جس پر میں اور آپ اس وقت اپنے کام کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں اور کتابیں رکھی ہیں، دیکھنے میں یہ بالکل ہمیں لگ رہا ہے نا کہ ساکت اور صامد ہے اور جامد ہے. نہیں، اس کے اندر بھی ایٹمز ہیں، اور وہ بھی تیزی کے ساتھ گردش کر رہے ہیں. ہر چیز تیر رہی ہے، ہر چیز اپنے مدار میں موجود ہے اور حرکت کر رہی ہے. وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں. إِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ. ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور نہ کسی طرح یہ بچائے جا سکیں. بس ہماری رحمت ہی ہے جو ان کو پار لگاتی ہے اور ایک خاص وقت تک ان کو متمتع ہونے کا موقع دیتی ہے. تو آپ دیکھیں، پھر اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، ڈوبنے کا ذکر ہے، فریاد کا ذکر ہے. اس کو اگر پھر موت کے وقت پر ہم منطبق کریں تو موت کی ڈبکیوں پر کون ہے جو ہمیں پار لگائے گا؟ موت کی ڈبکیوں پر کون ہماری مدد کرے گا؟ اللہ کی رحمت ہی پار لگائے تو لگائے، اور کوئی چیز پار نہیں لگا سکتی. اسی لیے ہمیں دعا سکھائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم دعا کیا کرو، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت. اللہ تعالیٰ تو میری مدد فرما موت کی ڈبکیوں پر اور موت کی بے ہوشیوں پر. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ سنی انسنی کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں. ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے یہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں کچھ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وہ ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں، کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو. اس کو کہا جاتا ہے آج کی اصطلاح میں ریٹرک. ریٹرک سمجھتے؟ بلا وجہ بحث کرنا. آگے آئے گا خصیم و مبین، اور انسان بڑا جھگڑالو ہے، جب بات نہیں ماننا چاہتا تو ایسے ایسے دلائل نکال کر لاتا ہے کہ جس کا جواب دینا ممکن نہیں ہوتا. بعض دفعہ سچ کو ثابت کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے اور جھوٹ کے لیے 100 باتیں نکل آتی ہیں اس کو سپورٹ کرنے میں. ان کو چونکہ عمل نہیں کرنا تھا، ان کو اپنی دولت خرچ نہیں کرنی تھی محتاجوں پر، تو اس اتنی بڑی نیکی، ہیومینیٹیرین کاز، لوگوں کو کھانا کھلانا،
اس کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ ہم کیوں کھلائیں، اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا۔ اس میں مطلب ان کا یہ ہے کہ ہم کوئی خاص ہیں، ہم پر اللہ کی نعمت اور اللہ کی رحمت اس لیے ہے کہ ہم اچھے ہیں، تو اللہ نے ہم کو نعمت دے دی۔ اگر یہ اچھے ہوتے، اللہ ان سے راضی ہوتا تو اللہ بھی ان کو کھلا دیتا۔ تو کوئی وجہ ہے جو اللہ نے ان کو نہیں دیا، تو پھر ہم ان کو کیوں دیں؟ اور دوسری بات، رسولوں کو زج کرنا، ان کو عاجز کرنا کہ ہم نہیں کھلاتے۔ اب دیکھیں کہ اگر امتحان کا پرچہ کسی شاگرد کو دیا جائے کہ تم اس کو حل کرو، اور شاگرد جواب میں کہے کہ ایگزامنر خود ہی پیپر کیوں نہیں سالو کر لیتا، تو مجھے بتائیں کہ اس کے فیل ہونے میں کیا شک ہے؟ تو اس طرح کی باتیں سننے میں تو بڑی واہ واہ بعض دفعہ ہو سکتی، لوگ کہتے ہیں بھئی واہ کیا نکتہ نکالا ہے۔ قرآن کے ساتھ بھی ہم بعض لوگوں کا یہ رویہ دیکھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہی اعتراض کی نظر سے ہیں، نرالے سے نرالا اعتراض نکالتے ہیں جس کی طرف عام انسانوں کا دماغ بھی نہیں گیا ہوتا، اور بڑا فخر کرتے ہیں پھر اپنی بات پہ کہ واہ ہم نے کیا ٹیڑھ نکالی ہے قرآن میں سے کہ لوگ بھی دنگ ہو گئے، جواب ہی نہیں سوج رہا کسی کو، لیکن وہ اپنی ہی گمراہی پر مہر لگا رہے ہیں۔ اللہ کی قدرت کو کویسچن کرنے کا کیا فائدہ؟ اللہ کا بس حکم مانیں، اور اللہ کا حکم ماننے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ لوگ کہتے ہیں قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے، وہ یکایک انہیں عین اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کو پلٹ سکیں گے۔ تو اس سے مراد موت بھی ہو سکتی ہے کہ ابھی دنیاوی معاملات میں پڑے ہیں اور آخرت بالکل اوجھل ہے اور اللہ کی کوئی پرواہ ان کو نہیں، اور دنیا ہی دنیا ان کے سامنے ہے، اچانک موت کا بے رحم ہاتھ ان کو آ کر دبوچ لے۔ حدیث میں آتا ہے من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جو مر گیا اس کی تو قیامت آ گئی، اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف جائیں گے، نہ کچھ اپنے مال کے بارے میں وصیت کر سکیں گے۔ یہی دو چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی محبت اور جن کی مصروفیت انسان کو اللہ کی محبت اور آخرت سے غافل کر دیتی ہے۔ انہی دو چیزوں کو چھوڑ دیں گے، انہی کی پرواہ نہیں رہے گی۔ تو جب الٹیمیٹلی چھوڑنا ہے تو کیوں نہ انسان پھر اپنی مرضی سے ان کی طرف سے دل ہٹا کر اور آخرت کی طرف لگا لے جب تک مہلت ہے۔ اب بڑی قیامت کا ذکر ہے، قیامت کبریٰ۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر ایک سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، یکایک کہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرافیل سور پر منہ رکھے، یعنی سور کا لقمہ بنائے اور عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں اور منتظر ہیں کہ کب پھونک مارنے کا حکم ہو جائے اور وہ پھونک مار دیں۔ دیکھیے جیسے ہم آج بیٹھے ہیں نا، ایسا ہی تو ایک دن ہوگا جبکہ سور پھونک دیا جائے گا۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، گھبرا کر کہیں گے آخر یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا؟ یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ اب تو اختیار ختم، ول پاور ختم، اب تو نتیجوں کا اعلان ہونا ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، آج، اور آج سے مراد یہاں پر قیامت کے دن کا ذکر ہے۔ یوں سمجھے جیسے کہ فاسٹ فارورڈ کر کے کوئی چیز دکھا دی جا رہی ہو، زندگیوں کا انجام، نتیجہ دکھایا جا رہا ہے، اور جو عقل مند ہوگا اس انجام کو سامنے رکھ کر اور آج عمل کرے گا اور وہ اس کو اگنور نہیں کرے گا۔ آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسا تم عمل کرتے رہے۔ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں، اور وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں، مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے، ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں، جو کچھ وہ طلب کریں ان کے لیے حاضر ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے، اس لیے کہ اللہ میزبان ہے جنت کا، اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہے گا، ویلکم کرے گا۔ کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی خوش قسمتی اور کتنا عمدہ انجام ہے جس کے لیے انسان محنت کرے، مشقت کرے۔ اس کے برعکس وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور اے مجرمو آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ تصور کریں کہ یہ میں ہی ہوں
اور مجھ ہی سے کہہ دیا گیا کہ آج اے مجرم آج تم الگ ہو جاؤ، ہم کیا کر لیں گے اس وقت؟ تو کیوں آج جب ہم زندہ ہیں تو ہم کیوں جرائم کریں، ہم کیوں گناہ کریں، ہم کیوں اپنے رب کو ناراض کریں؟ جب یہ انجام دکھا دیا اللہ نے تو کیوں نہ اس انجام کو سامنے رکھ کر آج ہم عمل کریں۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ آدم کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ کہ اللہ نے سیدھا راستہ دکھایا، اللہ نے عقل دی، حواس دیے، شریعت کی نعمت دی، کتاب نازل فرمائی، رسول بھیجے، وارننگز دیں، خبردار کیا، خوشخبریاں بتائیں، انجام پہلے سے تمہیں بتا دیا، اور پھر بھی تم شیطان کے جھانسے میں آ گئے، تم نے پھر بھی سبق نہ سیکھا، تم نے پھر بھی سیدھا راستہ نہ اختیار کیا۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ جبلن کا لفظ بڑا اہم ہے۔ جبلت کہا جاتا ہے انسٹنکٹس کو۔ جب انسان صرف اپنی حیوانی جبلت پر، اینیمل انسٹنکٹس پر زندہ رہتا ہے